السلام علیکم محترم اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے۔ سلسلہ چل رہا ہے جماعت ہفتم مضمون اردو کے تمام اسباق کے سوال جواب کا، جس میں سے آج ہم دیکھنے والے ہیں سبق نمبر 18 قطب جنوبی کا مہم جو۔ اس سبق کے سوال جواب آج ہم دیکھنے والے ہیں، تو چلیے بنا کسی دیر کے شروعات کرتے ہیں۔ سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، قطب جنوبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، کرۂ زمین کے محور کے جنوبی سرے کو قطب جنوبی کہتے ہیں۔ نمبر 2، قطب جنوبی کس بر اعظم پر موجود ہے؟ جواب، قطب جنوبی بر اعظم انٹارکٹیکا پر موجود ہے۔ نمبر 3، سید ظہور قاسم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، سید ظہور قاسم ضلع الہ آباد کے رکسواڑہ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ نمبر 4، ضمیر قاسم کون تھے؟ جواب، ضمیر قاسم سید ظہور قاسم کے والد اور رکسواڑہ گاؤں کے زمیندار تھے۔ نمبر 5، ظہور قاسم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، ظہور قاسم کی والدہ کا نام فاخرہ بیگم تھا۔ نمبر 6، پنڈت جگدمبا پرساد نے ظہور قاسم نے کیا سیکھا؟ جواب، پنڈت جگدمبا پرساد سے ظہور قاسم نے ریاضی، جغرافیہ اور تاریخ سیکھا۔ نمبر 7، مولوی ابراہیم ظہور قاسم کو کیا پڑھاتے تھے؟ جواب، مولوی ابراہیم ظہور قاسم کو دینیات، اردو اور عربی پڑھاتے تھے۔ نمبر 8، ظہور قاسم کو کن کھیلوں میں کمال حاصل تھا؟ جواب، ظہور قاسم کو ہاکی، فٹ بال، نیزہ پھینک اور ڈسک پھینک جیسے کھیلوں میں کمال حاصل تھا۔ اگلا سوال، مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، ظہور قاسم نے کن فنون میں ڈگریاں حاصل کی؟ جواب، ظہور قاسم نے گورنمنٹ کالج الہ آباد اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سائنس اور گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد علم الحیوان میں MSc کی ڈگری اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ برطانیہ کے کالج سے بحریات میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ نمبر 2، کوچی کے سمندری تحقیقی ادارے میں ظہور قاسم نے کون سی اہم تحقیقات کی؟ جواب، کوچی کے سمندری تحقیقی ادارے میں ظہور قاسم نے کیرلا اور لکشدیپ کے سمندروں کی ابتدائی پیداوار سے متعلق تحقیقات کی۔ اس کے علاوہ کوچین کے ماہی پروری کے ادارے میں مچھلیوں کے حیاتیات کے مختلف گوشوں پر کام کیا۔ نمبر 3، ظہور قاسم کو پدم شری کا اعزاز کیوں دیا گیا؟ جواب، کوچی کے سمندری تحقیقی ادارے میں ظہور قاسم نے کیرلا اور لکشدیپ کے سمندر کی ابتدائی پیداوار سے متعلق تحقیقات کی۔ اس کے علاوہ کوچین کے ماہی پروری کے ادارے میں مچھلیوں کے حیاتیات کے مختلف گوشوں پر کام کیا۔ ان خدمات کی وجہ سے انہیں پدم شری کا اعزاز دیا گیا۔ نمبر 4، گوا کے قومی ادارہ بحریات میں ظہور قاسم نے کون سے نمایاں کام انجام دیے؟ جواب، گوا کے قومی ادارہ بحریات میں ظہور قاسم نے 13 سمندری مہمات انجام دی۔ ان مہمات کے ذریعے بحر عرب اور بحیرہ بنگال کی سمندری پیداوار کا پتہ لگایا، سمندر میں دھات کے ذخیرے دریافت کیے جن کی مقدار اربوں ٹن میں تھی۔ نمبر 5، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ظہور قاسم نے کون سے اہم کام کیے؟ جواب، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ظہور قاسم نے سائنس کے شعبے کی ترقی کو یقینی بنایا، جامعہ کی قدیم عمارتوں کی مرمت اور تزئین پر کام کیا، نئی عمارتوں کی تعمیر کروائیں، مختلف تعلیمی شعبے قائم کیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی اہمیت پر بھی توجہ دی،
کرکٹ اور باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے بڑی سخت محنت کی؟ مفصل جواب لکھیے۔ نمبر 1، قطب جنوبی کی جغرافیائی حالت بیان کیجیے۔ جواب، قطب جنوبی دنیا کے 7 بر اعظموں میں سب سے دور، غیر آباد اور برف سے ڈھکے ہوئے بر اعظم انٹارکٹیکا پر واقع ہے۔ یہ کرۂ زمین کا انتہائی جنوبی سرا ہے۔ اس کا رقبہ چین اور بھارت کے رقبے کے برابر ہے۔ یہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، اس لیے سال کے 6 مہینے یہاں اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ یہاں کے برفانی ندیوں کے برف ساری دنیا کے 90% کے برابر ہے۔ غیر آباد ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف ممالک کے مہم جوؤں کی توجہ کا مرکز ہے۔ وہ اس بر اعظم کو سر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، گرجنے والا چالیسا اور غضبناک 50 پر مہم جوؤں کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب، جب مہم جوؤں کا جہاز گرجنے والا چالیسا اور غضبناک 50 کے قریب پہنچا تو ان کی دشواریاں بڑھ گئیں۔ تیز و تند طوفانی ہواؤں اور پہاڑ جیسی بلند سمندری لہروں میں جب ان کا جہاز ڈگمگایا تو انہیں اپنی موت قریب نظر آئی۔ ان کے چہروں پر مایوسی چھائی تھی۔ کبھی کبھی ان کا جہاز برف کے تودوں میں پھنس جاتا یا ان سے ٹکرا جاتا تو ان لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا۔ کھانے پینے اور سونے کا وقت تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کے برتاؤ میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ نمبر 3، قطب جنوبی پہنچ کر مہم جو دستے نے کیا کیا؟ جواب، قطب جنوبی پہنچ کر مہم جو دستے نے 20 کیمپ تعمیر کیے اور بھارت کا پرچم لہرایا۔ وہاں انہوں نے ایک خود کار موسمی اسٹیشن بھی قائم کیا۔ ان دونوں مقامات کو انہوں نے گنگوتری اور میتری نام دیے۔ قطب جنوبی کو سر کرنے والوں کی یہ ٹیم 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 21 فروری سن 1982 کو مارموگاؤ بندرگاہ پر واپس لوٹ آئی۔ یہ مہم 77 دنوں میں مکمل ہوئی تھی۔ نمبر 4، اگلا سوال خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، سید ضمیر قاسم رکسواڑہ کے ڈیش تھے؟ جواب ہے زمیندار۔ نمبر 2، ظہور قاسم نے سن 1951 میں ڈیش میں MSc کا امتحان پاس کیا؟ جواب ہے علم الحیوانات۔ نمبر 3، ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ میں ڈیش علوم میں ڈگری حاصل کروں؟ جواب ہے سمندری علوم میں۔ نمبر 4، ان ڈیش میں مینگنیز، لوہا، تانبا، نکل اور کوبالٹ پایا جاتا ہے؟ جواب ہے ان لچھوں میں۔ نمبر 5، یہ دستہ قطب جنوبی کی مہم پر 6 دسمبر کو گوا کی ڈیش بندرگاہ سے روانہ ہوا؟ جواب ہے مارموگاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ نمبر 6، کرکٹ اور باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں ڈیش کا نام روشن کرنے کے لیے کڑی محنت کی؟ جواب ہے جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے کڑی محنت کی۔ اگلا سوال وجوہات بیان کیجیے۔ نمبر 1، سید ظہور قاسم سن 1953 میں برطانیہ گئے؟ جواب، ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ وہ سمندری علوم میں ڈگری حاصل کریں، اس لیے سن 1953 میں برطانیہ کے کالج سے بحریات میں PhD اور DSc کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ برطانیہ گئے۔ نمبر 2، علی گڑھ یونیورسٹی سے سید ظہور قاسم کو سونے کے تمغے سے نوازا؟ جواب، سید ظہور قاسم نے سن 1951 میں علم الحیوانات میں MSc کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا، اس لیے انہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سونے کے تمغے سے نوازا۔ نمبر 3، ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے میں وقت کی تمیز نہیں رہ گئی تھی؟ جواب، قطب جنوبی کی مہم میں جب دن 1 ماہ کے برابر ہونے لگا تو وقت کی تمیز ختم ہو گئی۔
उन लोगों को जब नींद लगती सो जाते, जब भूख लगती खाना खा लेते। इस तरह नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में वक्त की तमीज नहीं रह गई थी। अगला सवाल, जोड़ियां लगाइए। यहाँ पर आपको दुरुस्त जोड़ी लगाकर दी गई है, आप हूबहू कॉपी में उतार लें। सही और दुरुस्त जोड़ी लगाई गई है। अगला सवाल, दर्ज झेल अल्फाज या मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, मुहिम जू। मुहिम जू डटकर दुश्वारियों का सामना करते हैं। नंबर 2, कसर ना छोड़ना। जवाब, माँ ने अपने बेटे की तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। नंबर 3, कमाल दिखाना। जवाब है रोनाल्डो ने फुटबॉल में वो कमाल दिखाया कि लोगों के दिलों को जीत लिया। नंबर 4, हैरत में डालना। अहमद ने इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया। नंबर 5, यकीनी बनाना। जवाब, हजारों मुश्किलात के बाद भी हमने अपने सफ़र को यकीनी बनाया। नंबर 6, तज़ईन। यौम असातिज़ा पर कमरे जमात की तज़ईन देखकर हमारे उस्ताद खुश हो गए। नंबर 7, नाम रोशन करना। अहमद ने इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। नंबर 8, मौत करीब नज़र आना। कोरोना के मरीजों को अपनी मौत करीब नज़र आ रही थी। नंबर 9, खौफ तारी होना। ज़्यादा ऊंचाई से नीचे देखें तो खौफ तारी होता है। नंबर 10, कूच कर जाना। जवाब है कोरोना की वजह से हमारे बहुत से अपने दुनिया से कूच कर गए। अगला सवाल, लफ्ज़ महारत से मह और रात जैसे बामानी अल्फाज बनते हैं। आप लफ्ज़ मुहिमात से दर्ज झेल मानी वाले अल्फाज बनाइए। पहला है सारा का सारा। मुहिमात इस लफ्ज़ के तमाम हुरूफ का इस्तेमाल करके हमें इसका मानी तलाश करना है। सारा का सारा, इसे हम सब भी कह सकते हैं और तमाम भी, लेकिन सब नहीं ले सकते क्योंकि मुहिमात में सीन नहीं है और बे भी नहीं है, तो हम जवाब लेंगे तमाम। इसी तरह चांद को हम ले सकते हैं माह, और बहादुरी को हिम्मत ले सकते हैं, और रोना धोना यानी मातम करना, और आखिर में माँ की मोहब्बत यानी ममता। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको सबक पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।